بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. حبل اللہ آپ کا پلیٹ فارم اور آج کی بات کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی ہیں آپ وبرکاتہ. ڈاکٹر آسیہ؟ بہت اللہ کا شکر ہے. الحمد احسان ہے. للہ. آپ سنائیے. ڈاکٹر آسیہ، ہماری آج کا جو بات کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پہ ہم جو ڈفرینٹ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، الحمد للہ کافی اپریشیٹ بھی کی جا رہی ہیں، سنی بھی جا رہی ہیں، ایڈمائر بھی کی جا رہی ہیں. ہمارا مقصد صرف اس وقت یہ بھی ہوتا ہے، جیسے ابھی ربیع الاول گزرا تھا تو ہم اس آج کی بات میں اپنے نبی کی بات کو لے کے چل رہے تھے. آج کل ایک بہت آپ دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر آسیہ، ایک HPV ویکسین جو کہ 9 to 14 ایئرس کی بچیوں کے لیے ریکمینڈ WHO سے کی گئی ہے، اور اس کے متعلق بہت کنٹروورسیز بھی ہیں، لوگ پریشان بھی ہیں، لوگ حیران بھی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، زبردستیاں کی جا رہی ہیں اور امپوز کیا جا رہا ہے. ایون تھریٹس بھی ہیں کہ ایون سننے میں آ رہا ہے شاید اسکولس کے اندر پولیس وغیرہ بھی موجود ہوتی ہے کہ انڈر دا سپرویژن بلکہ اینڈ یہاں آل تک دیٹ. ہوا ہے کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو لگوانے کے لیے تھوڑا سا نا دھوکہ بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ بچیوں کا کہا کہ وہ تو بریسٹ کینسر کے لیے لگوانی ہے، کیونکہ بریسٹ کینسر تو واقعی پاکستان میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کینسر ہے. بات یہ جی، ہاں جی ڈاکٹر صاحب، بات یہ کہ کیا مطلب ابھی جتنی کنفیوژنس اور جتنی کنٹروورسیز اور جتنا دیکھیں، ایک لے مین کے لیے تو بہت مشکل ہے نا یہ کہ ہماری سوسائٹی کے اوپر اس چیز کا کیا اثر آ رہا ہے. آپ چھوٹی جگہوں کو لے لیں، آپ بڑے شہروں کو لے لیں، جہاں بھی کہیں جائیں گے، اگر انفورسمنٹ ہے اس بات کی، میڈیکلی اس کے کیا پرسپیکٹو ہیں، یہ تو میڈیکل ہی جانتی ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ لے کے چلیں کہ سوشلی سب کا کیا ایک امپیکٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو مطلب ورلڈ وائڈ اس کی کیا ریکگنیشن تھی، ٹھیک ہے، اور اب پاکستان میں لا کے اس کو جو امپوز کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ریزننگ اور یہ سب کیا لگتا ہے آپ کو؟ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. بالکل، یہ جو ویکسین ہے یہ کوئی آج کی ظاہرہ یہ نہیں ہے. 2022 سے کوششیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان میں اس کو لگایا جائے وغیرہ وغیرہ. تو پھر کیا ہوا کہ اس کے اوپر ورکنگ کی گئی. اب اس کے اوپر لانگ سٹوری کو شارٹ کرتے ہوئے میں جو ہمارے آج کے اس کے بارے میں ہماری رائے ہے اس کو میں 2 کیٹیگریز میں بانٹتی ہوں. ایک کیٹیگری ہے جو اس کے میڈیکل پرسپیکٹیو ہے، اور دوسرا اس کا کیٹیگری جو ہے جو اس کا سوشل پرسپیکٹیو ہے. جہاں تک میڈیکل پرسپیکٹیو کی بات یہ ہے، یا چلیے سوشل پرسپیکٹیو کو پہلے کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے بریسٹ کینسر کی جو ہے نا، اگر ڈیتھس کی بات کی جائے وہ 90,000 ہے، جبکہ اس کی جو ڈیتھس ہیں وہ تقریباً 5,000 ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی امیڈیٹ ایمرجنسی نہیں ہے کہ اس کو فوراً کرو، جیسے کورونا میں ہوا کہ فائزر نے کہہ دیا کہ ہم نے حالانکہ اس کے ٹیسٹ اور وہ ریزلٹس کو ٹیسٹ نہیں بھی کیا، اور ہم کسی قسم کی وارنٹی بھی نہیں اس کے دیں گے، اس کے باوجود جو ہے نا اس کو لگا دیا جائے، اور سب لوگوں نے لگوایا کیونکہ اتنی ایمرجنسی کی صورتحال بنی تھی. اور آپ کو پتا ہے اس پر کتنے کوسچنز اٹھائے گئے تھے، اور آج تک یہ جو ہے نا یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہے، بلکہ آج کل کہا جاتا ہے کہ فلاں چیزیں جو ہے نا اس میں ایون سڈن کارڈیک اریسٹ جو ہیں ان کو بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے، ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے کووڈ ویکسین لگائی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹ از ٹرو. اینی ویز تو پھر چلیے خیر ہم اپنے موضوع پہ ہی رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو ویکسین ہے نا، یہ اس سے پہلے لگوائی گئی تھی، انٹروڈیوس کروائی گئی تھی سب سے پہلے انڈیا میں، کیونکہ انفارچونیٹلی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ ہمارے تجربہ گابی ہیں. تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے انڈیا میں جیسے ہی وہ لگوائی تو فوراً جو ہے جب اس کے ریورس ایفیکٹس آنا شروع ہوئے تو جو ہے پارلیمنٹ میں بہت زیادہ اس کے اوپر لے دے ہوئی، اور اس کو فوراً بین کر دیا گیا. اور انڈیا نے تو اس کو پوری طرح سے بین کر کے اس کے بعد اپنے ہاں کی بنائی ہوئی ویکسین کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو کینسر ہے یا یہ جو میڈیکل سچویشن ہے جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے، یہ زیادہ تر پائی جاتی ہے چین اسموکرز میں، اپنے سیکس ورکرز میں، اور وہ لوگ جو کہ ارلی لائف میں جو ہے سیکشولی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. دیکھا جائے تو اس کا بھی سین پاکستان میں تو ہے ہی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پاکیزہ معاشرے کا حصہ بنائی رکھے. ہمارے ہاں 9 سے 14 سال کی بچیاں کب ایسا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہم اس لیے پہلے لگا دیتے ہیں کہ بعد میں جب ہو جاتا ہے کینسر اس کو تو فائدہ نہیں ہوتا، تو پہلے لگوا دینی چاہیے. اس کے میں جواب میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ اس کا جو ہے اس کی 200 سے زیادہ اس کے ویریئنٹس ہیں، جن میں سے جو ویکسین اس وقت پرووائڈ کی جا رہی ہے نا وہ صرف اور صرف 3 سے 4 کو کور کرتی ہے. اور اس کے ساتھ بھی آپ کو بوسٹر شاٹس کی ساتھ ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا تو بس ہو گیا وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیوں ہمیں لازماً اسی ایجنڈے پہ چلنا پڑتا ہے
جو کہ مغرب میں ان کے جو ہے نا کھلا، اور جہاں پہ اسکول کے بچے بچیاں جو ہے نا وہ سیکشولی بہت زیادہ آزاد اور یہ نہیں بہت زیادہ مادر پتر آزادی کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ وہاں کے معاشرے کے اندر جب شادی ہو جاتی ہے یا کم از کم بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ چل پڑتے ہیں تو پھر کسی حد تک آپ اپنی جو ہے نا یہ جو ٹوگیدر لیونگ جو ہے اس کو کسی حد تک ریگولرائز کر لیتے ہیں. جہاں تک بچوں کا تعلق ہے وہاں پہ تو یہ بالکل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ گریڈ 5 سے لے کے اس طرح سی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوتی ہیں، اور جن بچوں کی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے بچے سوشلی نارمل ایکٹ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو جناب سائیکیٹرسٹ وغیرہ کو دکھایا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ گریڈ 12 تک پہنچتے تک بچے بہت ڈھیر سارے ایسے تجربے کر لیتے ہیں جو کہ ان کو بالکل نہیں کرنے چاہیے، اور اس کے اندر پھر بہت ساری STDs ان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پہ یہ جو کینسر ہے اس کی بھی وہ، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ بچہ دانی کا جو منہ ہے اس کے انفیکشن کے ساتھ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ سچویشن ہی نہیں ہے. ہمیں اس طرح سے کر کے کیوں سیکس ایجوکیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آپ مغرب والوں کو بتانے چاہتے ہیں کہ سیف سیکس کیسی ہوتی ہے اور جو ان سیف سیکس کیسی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور خاص طور پہ جب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں نے کچھ کوسچنائرز دیے تھے، تو اس کے اندر گریڈ 9 کی اور گریڈ 8 کی بچیوں سے سوال کیا جا رہا تھا کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ، تو ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ پارٹنرشپ ایسی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو یا ہسبینڈ ہوتا ہے یا وائف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو فیانسی کو بھی وہ جگہ نہیں دی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اتنا زیادہ سختی سے کیوں اس کو جو ہے نا ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے جو ہے تجربات ڈنمارک میں ہوئے تھے، اور ڈنمارک میں بھی جو ہے اس پر پابندی لگ گئی تھی کہ انہوں نے اپنی ایتھلیٹ بچیوں کے اوپر اس کے غلط اثرات دیکھے تھے. اسی طرح پھر جب یہ جاپان میں انٹروڈیوس کروائی گئی تو 9 سال تک انہوں نے اس پر پابندی لگائی گئی، اور بعد میں بہت ڈھیر ساری اور چیزیں اختیار کر کے تو پھر اس کے اوپر سے بین ہٹایا گیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اتنا سیف نہیں ہے جتنا اس کو سیف دکھایا جا رہا ہے. اب آپ آ جائیے کہ میڈیکل آسپیکٹس کی طرف. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو سائڈ افیکٹس کی جو ریشو ہوتی ہے نا 0.1، ٹھیک ہے، اس کو تو قبول کر لیتی ہے میڈیکل سائنس کے، چلے اتنے سائڈ افیکٹس ہو جائیں تو چلتا ہے. لیکن اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ 3% کو بھی کراس کر رہے ہیں. اچھا، اگین ہمیں اتنی کون سی ایمرجنسی آ گئی ہے کہ ہم نے اس کو لازم کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تجربات کا ذکر کیا جاپان کا اور انڈیا وغیرہ کا، تو وہ پہلے پروف کر چکے ہیں کہ اٹس ناٹ وداؤٹ کوسچن. اور سب سے بڑی چیز جس کو اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کی نظر میں دیکھا گیا when I was researching، تو میں نے اس میں یہ دیکھا کیا کہ امریکہ کے جو ہیلتھ منسٹر، ہیلتھ سیکرٹری، جو ٹرمپ گورنمنٹ کا ایک حصہ بھی تھے، رابرٹ کینیڈی، جو کہ جان ایف کینیڈی کے پوتے بھی ہیں، اور ان کی جو ہے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اس کو موسٹ ڈینجرس قرار دیا. اور ساتھ اور وہ بندہ ہیلتھ منسٹری کا جو ہے وہ ہیڈ ہے یا اس نے ہیڈشپ کی ہے. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، یہ FDA اپرووڈ ہے، یعنی امریکہ کی جو ہیلتھ ایسوسیشن یا جو ان سے ریلیونٹ ادارے ہیں ان سے سب سے یہ اپروو ہو کر یہاں پہ آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے سیفلی کہہ دیا جاتا ہے کہ سیف تو ہے نا، جب انہوں نے اپروو کر دیا تو میں آپ کو انہی کی بات بتا رہی ہوں. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر 7 مہینے کے اندر آٹو امیون ڈیزیز ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کو جو ہے نا کاؤنٹر وہ کیسے کرتی ہے، یہ کارڈیسل جو ہے نا اس ویکسین کا نام ہے اصل میں. تو اس کو وہ کیسے وہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے جی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ٹیسٹ کیے ہیں، جبکہ ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ 14-15 دن سے اوپر نہیں گئے، جبکہ یہ 7 months تک جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان ساری چیزوں کی موجودگی میں میرا دوبارہ یہ کہنا ہے کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ہم وہاں سے آئی ہوئی چیز کو، ہمارے پاس اتنے لمبے چوڑے مسائل اپنے موجود ہیں، سیلاب سے ابھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اب ہم نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ان کی پلاننگز کے اوپر ہمارا ٹائم اور وقت ہمیں دینے کی ضرورت ہے، کہ بجائے اس کی ایک اننیسیسری چیز ہے اور جسٹ بیکاز وہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جائیں اور آپ جا کے لگوا لیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے غزہ میں جو اپنے سارے ہتھیار وغیرہ وہ ٹیسٹ کیے کہ جی ان لوگوں کو مارنا ہی جب ٹھہرا تو ان کے اوپر جو مرضی تجربات کر لیے، چاہے وہ سیف ہیں انسیف ہیں یا ان کی کیا وہ. تو ڈونٹ یوز اس ایز گینی پگ. اور مسئلہ ہماری اسمبلیوں کا یہ ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ کی اسمبلی میں کون بندہ ہے، آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں جب BA کی انہوں نے وہ رکھنے کی کوشش کی تھی تو کتنے پھر ڈھیر سارے تماشے سامنے آئے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان چیزوں کے اوپر نہ تو کوسچننگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور نہ ہی میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت وہ اپنے فائدے اسمبلیوں سے جو وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر شاید ان چیزوں کی جو پبلک ہے، جو اس کی رفاہ عامہ ہے، اس کی وہ بھی ان کے لیے ان کی ترجیحات میں شامل ہے یہ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آتی ہیں
اور سوچے سمجھے بغیر جنابے والا جو ہے نا وہ impose ہو معاشرے کے جاتے اندر ہیں۔ دھکیل دی جاتی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو LGBTQ کے بارے میں جب پاکستان میں آیا تھا تو جناب ساری اسمبلی میں 2 بندوں کے علاوہ سب نے اس کو اپروو کر دیا اور کہہ دیا کہ چلے انٹراسیکس جو ہیں ان کے تو حقوق کے لیے کچھ ہو رہا ہے تو کچھ کرنے میں کیا حرج ہے. وہ تو 1-2 سال گزرے تو ان کو سب کو احساس ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے اور اس کے ہمارے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سیریس لینے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کی کوئی امیڈیٹ نیڈ ہے. اگر میرے سامنے یہ میٹر آ جائے تو میں تو کبھی بھی یہ ویکسین نہیں لگواؤں گی. صحیح. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین یا رب. ناظرین مطلب یہی ہے کہ ایسی بالکل بھی چیزیں جو ایک unnecessarily جس وقت ملک کے اندر ایسے حالات ہیں کہ جن کو سارٹ آؤٹ کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے بھی ڈاکٹر آسیہ نے ایگزامپل دی کہ سیلاب زدگان کی بحالی اس وقت سب سے بڑا میٹر ہے اور جو کہ امیڈیٹ اور ایمرجنسی بیسس کے اوپر ہونا چاہیے. تو اس کے پیرالل جو ہے نا ایک ایسی ویکسین کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کیا حالات ہیں کیونکہ کنٹروورسیز ہم سب دیکھ رہے ہیں. ہم سب کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھے سے خود سے چھان بین کریں, ریسرچ کریں, پراپر طریقے کے ساتھ تھرو آؤٹ اس کو دیکھیں, سمجھیں. کسی کی انفورسمنٹ میں آنے سے پہلے ہم پوری ریسرچ کے بعد اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ کوئی چیز کو پروسیڈ کریں, اس کے بغیر نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے, سیف رکھے ہر قسم کی مشکل اور ہر قسم کی پریشانی سے. اسٹے ٹیونڈ ود حبل اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.